للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام، جیسے ہمارے باقی سلسلے تنویر القرآن پہ جاری ہیں، جیسے پہلے پارہ سے سورہ بقرہ سے ترجمہ اور تشریح تفسیر کی کلاس اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر کی جتنی کلاسیں ہیں، الحمدللہ ایک نیا سلسلہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی لیگل ورسز محکم آیات، جن کے اوپر ہماری پوری زندگی اور ہماری معاشرت اور معاشرت کے سارے پہلو اور ہماری معیشت اور ہماری سیاست کا دار و مدار ہے۔ یہ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ 6234 یا 36 آیات مبارکہ میں سے، یا جو معروف فگر ہے 6666 کا، اس میں سے میکسیمم یہ آیات مبارکہ جو ہیں وہ تقریباً 500 کے قریب ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا یہ کام ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو باقاعدہ حفظ کا نصاب بنا دیا جائے، تاکہ کوئی پورا قرآن اگر حفظ نہیں کر سکتا، آج جدید نظام تعلیم میں لوگوں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں، اور یقیناً اس شعبے میں بظاہر لوگوں کے خیال کے مطابق برائٹ فیوچر نہیں ہے، تو وہ عموماً اس طرف نہیں آتے۔ تو کوئی پورا قرآن اگر حفظ نہیں کر سکتا یا اس کو باقاعدہ ڈیپلی ترجمہ تشریح تفسیر میں جا کے نہیں سمجھ سکتا، وقت نہیں ہے، تو کم از کم وہ لیگل جو ورسز ہیں، محکمات ہیں، ان کو سمجھ لے۔ تو ہم آغاز کرنے لگے ہیں اس کا رمضان المبارک کے پورے پیکج سے، کیونکہ یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے الحمدللہ، اپریل 2021، اور آج ہم 11واں روزہ جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو ہم نے بہتر سمجھا کہ رمضان سے ہی اس چیز کا آغاز ہو، اور رمضان کا ہی جو نصاب ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں۔ تو آج کی جو آیات مبارکہ ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 183، 184، 185، 186 اور 187، یہ 5 آیات کا نصاب ہے، جس کے اندر مکمل روزہ اپنی سحری سے لے کر افطاری تک، اور جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے فدیہ، اور آخری 10 دنوں میں اعتکاف، اور یہ پورے کے پورے معاملات، مریض کون ہے، مسافر کون ہے، تو یہ پورا رمضان کا جو پیکج ہے ہماری 5 آیات کے اندر ہے۔ لیکن اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو سے پہلے آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہماری کلاس کے طالب علم حافظ محمد شہریار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن
وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ تو یہ ہمارا جو روزوں کا نصاب ہے آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہیں چیزیں کہ روزہ اور اس کے جو احکام و مسائل ہیں یہ سورہ بقرہ کی صرف 5 آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں سحری کا تذکرہ ہے، افطاری کا تذکرہ ہے، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ ادا کر دے، سفر کتنا ہو تو انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، مرض کس لیول کا ہو تو انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، اعتکاف کے آداب اور اس کے مسائل کیا ہیں، یہ الحمدللہ پوری 5 آیات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ نصاب ہے۔ اور ہم نے اس کے ساتھ تقریباً 40 جو لیگل احادیث مبارکہ ہیں ان کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے جو قرآن و سنت کو اس طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں ان تک ہماری باقی کوئی چیز ہارڈ شیپ میں پہنچے یا نہ پہنچے، ہم نے سہولت کی خاطر اس کا جو ڈسکرپشن ہے اس میں ڈاؤن لوڈ لنک بھی دے دیا ہے تاکہ یہ پورے کا پورا ہمارا رمضان کا پیکیج آیات مبارکہ کا اور احادیث کا کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکلوا کے اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے جب جائیں گے تو اس میں طہارت ہوگی، نماز، روزہ، شادی بیاہ، حق مار، نکاح، طلاق، جنازہ، ہماری جو ہے وہ گھروں میں آنے جانے کے آداب، تو الحمدللہ ہم یہ ایک پورا حفظ کا نصاب بنا دیں گے تاکہ ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ بچے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا جو دینی تعلیم ہے اس کو اٹیچ کر دیا جائے، اور وہ اللہ کے حضور قیامت والے دن جب پیش ہوں تو کم از کم اتنا پیش کر سکیں کہ ہم نے جو فرض علوم تھے ان کو اللہ سیکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ چند آیات اور احادیث مبارکہ ہم نے مینج کی تھیں۔ تو ذرا ابتدا سے دیکھیے گا، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتبہ جیسے فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ 2-3 باتیں بڑی غور طلب ہیں اس آیت میں کہ ایمان والوں پہ روزے فرض ہیں، اور روزے پہلے بھی جو مومن لوگ تھے باقی انبیاء کے امتی ان کے اوپر بھی فرض تھے، اور وہ روزہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، غیر اللہ کے لیے نہیں تھا، اس لیے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا۔ اور سیام جو ہے یہ صوم کی جمع ہے جس کا معنی رکنا ہے، یعنی روزہ میری اور آپ کی زبان کا لفظ ہے اردو میں اور اس ہمارے خطے کی زبان میں، لیکن اس کو عربی میں صوم اور اس کی جمع سیام سے تعبیر کرتے ہیں جس کا معنی رکنا ہے، یعنی انسان ہر اس چیز سے رک جائے جو اس کی دوا بنے یا اس کی غذا بنے، اور خواہشات نفسانی سے وہ رک جائے، اس رکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور روزے کا مقصد اور فلسفی وہ پہلی آیت کے اندر ہی بیان کر دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں بھی ایک وہم جو ہے وہ ہمیں دور کر لینا چاہیے اپنا، اور قرآن دور کر رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہو وہ روزے رکھتا ہے، اور جو نیک ہو وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو تو نیک بن جاؤ گے، نماز پڑھو تو نیک بن جاؤ گے، یہ قرآن ہمیں فلسفی دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ سوچتے ہیں میرا کاروبار جی سود پہ ہے، میری تو شکل اور حلیہ اسلام کے مطابق نہیں، تو میں پہلی صف کا نمازی کیسے بنوں، میں لوگوں کو خیر کی تعلیم کیسے دوں، لوگ کہیں گے پہلے خود تو اپنے آپ کو دیکھو۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے نیکی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، کیونکہ یہ نیکی ہی تمہیں باقی نیکوکاروں میں شامل کر دے گی۔ تو جو فلسفی ہے صوم کی اور فاسٹنگ کی وہ اللہ نے بیان کر دی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور نفسیاتی جو ایک سائیکالوجی تھی انسان کی نفسیات، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ یہ کتنے دن رکنا ہے اور ٹھہرنا ہے، تو جواب مختصر سا دیا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، جیسے تم گنتے ہو رمضان آ رہا ہے، 10 دن رہ گئے، 5 رہ گئے، 4 رہ گئے، 3 رہ گئے، رمضان آ گیا، پھر تم گننا شروع کر دیتے ہو، آج پہلا روزہ ہے جی، پہلا عشرہ گزر گیا، اب جی اعتکاف آ گیا، لیلۃ القدر، رمضان گزر گیا، پھر اس میں اختتامی دعائیں ہوتی ہیں اللہ رمضان کی چیزیں قبول کر لے، تو ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ایسے گنتے گنتے ہی یہ گزر جائیں گے۔ تو یہ پہلی بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ روزے ایمان والوں کے اوپر فرض ہیں، اور یہ کیفیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔
یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، عموماً لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یہ رکھنا کیسا ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے، پیر کا روزہ رکھنا کیسا ہے، ایام بیز کے روزے 13ویں 14ویں اور 15ویں ہر چاند کی یہ روزے رکھنا کیسے ہے۔ تو اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں، رمضان سے پہلے یہ روزے اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل تھے اور کچھ جگہوں پر روزے کمپلسری بھی تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو کلہم ٹوٹلی نظام حیات میں جتنے روزے تھے وہ سارے کے سارے نفل ٹھہرے۔ اب کوئی 15 شعبان کا رکھے نہ رکھے وہ نفل روزہ ہے، اور اگر کوئی پیر کا رکھے نہ رکھے وہ نفل روزہ ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنے اور روزے ہیں وہ سارے نفل ہیں، زائد روزے ہیں، زائد عبادات ہیں اللہ کی قربت کے لیے، اور جو رمضان کے روزے ہیں وہ فرض ہیں۔ اس کے اوپر صحیح بخاری کی حدیث ہے 1893، اس میں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ سے روایت ہے کہ من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر، کہ رمضان کے روزے آ جانے کے بعد باقی عاشورہ اور نوافل جتنے روزے ہیں وہ کوئی چاہے تو رکھے اور کوئی چاہے تو بے شک نہ رکھے۔ اور دوسرا مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ فمن کانا منکم مریدن سے ہے۔ فا کا معنی پاس من، جو کانا ہو منکم تم میں سے، مریدن مریض، او علی سفرن یا وہ سفر پہ جا رہا ہو، تو فعدتم من ایام اخر، تو وہ جو تعداد ہے روزے چھوٹ جانے کی وہ باقی دنوں میں پوری کر لے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں کہ مریض کون کہلائے گا اور مسافر کون کہلائے گا۔ تو مریض کی جو مرض ہے اس کا معیار ایک ماہر طبیب اور ڈاکٹر ہے، وہ اگر ریکمینڈ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان مریض ہے، ورنہ میں کہوں کہ میری انگلی میں درد ہے یا میری آنکھ میں درد ہے اور میری داڑھ میں درد ہے اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ اس کا معیار نہیں ہے۔ ایسا مرض جس کے اندر انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو اس میں جو ہے وہ مریض ہے اور وہ روزہ اپنا ترک کر سکتا ہے۔ او علی سفرن، یا وہ سفر پہ جا رہا ہو۔ تو سفر کی جو لیمیٹیشن ہے یہ ہمیشہ تفاسیر کی کتابوں میں آپ کو مختلف نظر آئے گی کہ وہ کتنے میل ہو، کتنے کلومیٹر ہو۔ بعض جگہ پر آپ کو 70 نظر آئے گی، بعض جگہ پہ 90، بعض جگہ پہ 97 کلومیٹر نظر آئے گی۔ تو اس میں ایک مفہوم اپنے ذہن میں پہلے بٹھا لیں کہ آقا دو جہاں کے زمانے کا سفر جو ہے وہ پیدل ہوتا تھا یا جانوروں پہ ہوتا تھا، اونٹ پہ، خچر پہ، گھوڑے پہ، گدھے پہ۔ تو وہ جو سفر تھا وہ 3 دن اور 3 راتوں کا شرعی مسافر ہوتا تھا، اور وہ سفر مسلسل بھی نہیں تھا، رات کا آرام نکال کے، نمازیں جتنی پڑھنے میں وقت لگتا ہے وہ نکال کے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانے پینے کے جتنے لوازمات ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک گیس والا سلنڈر پاس ہو اور اس کو آگ لگائیں اور فوراً سے پہلے اپنا آدھا پکا ہوا کھانا فریزر سے نکالیں یا راستے میں کسی ہوٹل سے کھا لیں۔ وہاں تو شکار بھی بعض اوقات کرنا پڑ جاتا تھا کہ جائیں جی کوئی حلال جانور پرندہ شکار ہو، پھر وہ پکایا جائے، پھر لکڑیاں ڈھونڈی جائیں، پھر آگ جلائی جائے، پھر اس کو پکایا جائے، پھر جو جانور ہیں ان کا جو چارہ ہے وہ کہیں سے کاٹ کے لایا جائے، ان کو کھلایا جائے، پانی پلایا جائے۔ یہ سارے لوازمات کے ساتھ وہ سفر 3 دن اور 3 راتوں کا تھا۔ تو اس کو بعض میں جو ہے وہ پیمانوں میں کنورٹ کیا گیا۔ جب فرسخ کا زمانہ تھا تو فرسخ بیان ہوئے، پھر میل آئے تو میل بتائے گئے، آج زمانہ ہے کلومیٹر کا۔ تو انتہائی تحقیق کے مطابق اور انتہائی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ یہ جو 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ تقریباً 90+ کلومیٹر بنتا ہے۔ تو جہاں پر آپ کا سفر جو ہے وہ 90+ ہو، اور بعض مفسرین نے 97 لکھا ہے، 97 کلومیٹر آپ کا سفر ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ جو روزہ چھوڑنا تھا وہ مشقت والے سفر میں تھا، اور آج مشقت والا سفر نہیں ہے۔ آج جو گاڑیاں ہیں وہ بہت لگژری ہیں، ان کے اندر بہت سہولیات ہیں، ان کے اندر ہی اے سی کا اہتمام ہے، اور راستے میں بہت آرام دہ سفر ہے، موٹرز ویز بن گئیں۔ بندہ بائی ایئر سفر کرتا ہے تو بڑی دور کی دنیا تک وہ 2-3 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ مشقت نہیں رہی۔ تو آج انسان روزہ اگر نہ چھوڑے، رکھ ہی لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہی بات قرآن مجید نے بھی آگے ایک جگہ پہ کہی ہے کہ تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آخر میں آ رہی ہے۔ تو 2 باتیں کہ مرض وہی ہے جو ماہر ڈاکٹر کہہ دے، اور مسافر وہ ہے کہ جس کو کم منیمم جو ہے وہ 97 کلومیٹر پہ نکلنا ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب کچھ مرض ایسے ہیں کہ جن میں جدید جو اجتہاد ہے اس میں علماء نے یہ مسائل لکھے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنا خون دینے کے اعتبار سے یا خون لینے کے اعتبار سے
جو ہے وہ اپنے مرض پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ بندہ مریض نہیں ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ جو چیز آپ کی دوا یا غذا معدے کے راستے سے بن رہی ہے اور اس کا منفذ آنکھ کے ساتھ کان اور گلے اور معدے کا موجود ہے تو پھر اس کے شرعی احکامات بدل جائیں گے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو اب انجیکشن لگانے سے جدید جو علماء ہیں ان کا اجتہاد یہ ہے کہ انجیکشن سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی کو خون دینا اگر مجبوری بن جائے یا خون لگوانا چڑھانا مجبوری بن جائے تو وہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج کل کے دور میں کرونا ویکسین کے حوالے سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو کرونا ویکسین جو ہے وہ بذات خود تو اس کے کنٹینٹس کیا ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو لگوانے سے ایز اے ویکسینیشن سے انسان کا جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے، اس کے اندر دو آراء ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ واو کا معنی اور علی الذین، ان لوگوں پر جو یطیقونہ، اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو فدیۃ وہ فدیہ ادا کریں، طعام مسکین جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اپنے رمضان گزارتے ہیں، ہماری عمریں 50 سال ہو جاتی ہیں، لیکن ہر دفعہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فطرانہ کتنا نکلتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا جو کھانا ہے وہی صدقہ فطر ہے۔ اس کے اوپر پہلے ایک حدیث سن لیں، پھر میں اس کے دو جو رخ ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ جو فدیہ ہے وہ ہے کتنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 675 ہے، آپ کسی سافٹ ویئر سے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ آقا دو جہان صدقہ فطر مرد عورت آزاد اور غلام پر 1 سا کھجور، یہ حضور کے زمانے کا پیمانہ ہے، سا جو تقریباً آج کے دور میں 4 کلو اور کچھ مزید اوپر یہ بنتا ہے، اور جو جو ہے وہ 1 سا، اور اس کے بعد جو گندم ہے وہ تقریباً جو ہے وہ نصف سا جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو نصف سا جو اگر پورا سا 4 سے زیادہ ہو تو جو نصف سا ہے وہ 2 کلو اور کچھ گرام اوپر بنتی ہے۔ علماء نے انتہائی تحقیقی بات جو ہے وہ 2 کلو اور چند گرام یعنی 47 گرام کے قریب لکھی ہے، وہ ایک روزے کا جو ہے وہ فدیہ اور فطرانہ ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ تو اب جو بندہ دنیا کے جس خطے میں رہتا ہے وہ جتنی ان کی قیمت بنے گی کھجوروں کی پورے سا کی، یا جو کا جو پورا سا ہے جو 4 کلو پہ مشتمل ہے تقریباً، یا جو گندم ہے وہ نصف سا پہ، تو وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے دے۔ اس میں ضرورت ہی نہیں کہ ہم کسی سے پوچھیں، کم از کم اتنا ذہن میں ہو کہ گندم ہو تو نصف سا دینا ہے، اور اگر کھجور اور جو ہو تو ہم نے پورا سا دینا ہے۔ تو جو اپنا لائف سٹائل ہو کھانے پینے میں اسی کے مطابق جو صدقہ فطر ہے وہ مینیج کیا جائے۔ تو اس آیت کے 2 مفہوم پہلے ذہن میں رکھیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں، وہ پھر رمضان کا روزہ نہ رکھیں، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا جو ہے وہ بطور فدیہ دے دیں۔ تو اس کے بارے میں علماء اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ لوگوں کو رمضان کے روزوں کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ روزے رکھو، اگر تم روزے نہیں رکھنا چاہتے اور تم فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تم فدیہ دے دیا کرو۔ تمہارے لیے مریض ہونا یا دودھ پلانے والی عورت ہونا یا پریگنینسی کا ہونا یہ ضروری نہیں، آپ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ گریجولی لوگوں کو اس طرف لایا گیا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے جس کے اوپر علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ اپنے روزے پہ طاقت نہ رکھتا ہو کسی شدت کے مرض کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، وہ پھر اپنا جو ہے وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور یہ جو دوسرا مفہوم ہے اس کے اوپر ایک حدیث ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الصوم 2318 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے 184 نمبر آیت میں جو یہ بات ارشاد فرمائی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس کا مطلب ہے کہ کانت رخصۃ للشیخ الکبیر، ایک بہت بوڑھا بزرگ آدمی اس کے لیے یہ رخصت ہے، والمرأۃ الکبیرۃ، اور جو ایک انتہائی بوڑھی عورت ہے جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، ان دونوں کے لیے رخصت ہے۔ اور یہ پھر اپنے روزے کے بدلے جو ہیں وہ ایک مسکین کو فدیۃ طعام مسکین کے تحت 2 کلو اور 47 گرام جو گندم ہے وہ دے دیں۔ اگر وہ اپنے لائف سٹائل میں
تھوڑا سا ویل آف ہیں تو وہ کھجور کی قیمت دے دیں. یقیناً کھجور پھر ایک عام سی پاکستان میں 2021 میں 400-500 روپے کلو مل رہی ہے، لیکن وہی اجوا اور جو مبروم ہے وہ ہزاروں روپے کی ملتی ہے. تو جو لائف سٹائل ہے اس کے مطابق ہی وہ صدقہ فطر دے گا. اور اسی حدیث میں دوسری بات فرمائی والحبلى والمرضع اذا خافتا، اور ایک پریگننٹ عورت اگر روزہ نہیں رکھ سکتی اور ان کو خطرہ ہے زچہ بچہ کی صحت کے حوالے سے، تو ان کو کہا گیا کہ جو حاملہ عورت ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، والمرضع، اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے، اس کی ہمت حوصلہ نہیں ہے، بچے کی کمزوری کا خدشہ ہے، اپنی صحت کا خطرہ ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنا فدیہ ادا کر سکتی ہے. تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ کا معنی یہ ہے کہ جن کے لیے روزہ رکھنا انتہائی مشقت والا ہو، بہت بڑھاپے کی وجہ سے، یا دو چیزیں پریگنینسی اور جو فیڈ کروانا ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2318 کی روشنی میں، تو وہ اپنا فدیہ دے سکتے ہیں. تو فدیہ جو ہے وہ ایک روزے کا گندم کے اعتبار سے 2 کلو 47 گرام، اور کھجور اور جو کے اعتبار سے ایک پورا سا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیمانہ تھا، جو دور حاضر میں تقریباً 4 کلو سے کچھ زیادہ بنتا ہے، وہ اپنے ایک روزے کا جو ہے وہ فدیہ اور فطرانہ دیں گے. تو فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، ہاں اگر اس سے زیادہ کوئی دے دے، وہ ناپ کے، ماپ کے، من کے صرف 2 کلو اور 47 گرام ہی دے تو قانوناً تو قابل قبول ہے. لیکن فمن تطوع، جو خوشی سے کرے خیرہ، مزید نیکی، تو فهو خیر لہ، اس کے لیے بہت بہتر ہے. وہ زیادہ دے دے لوگوں کو تو بہتر ہے. لیکن قرآن نے آخری بات پھر یہ کہی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ روزے کا متبادل کوئی نہیں ہے. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ساری عمر روزے رکھتا ہے تو تھوڑا ثواب ہے بنسبت رمضان کے صرف ایک روزہ رکھنے کے. وَأَن تَصُومُوا، واو کا معنی اور ان مصدریہ ہے کہ تَصُومُوا، تم روزہ رکھو، یعنی تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کو سمجھتے ہو تو. اگلی آیت مبارکہ میں رمضان کی ایک اور فلسفی بیان کی جا رہی ہے. فقہی مسائل کچھ بیان ہوئے، اس سے پہلے فلسفی بیان ہوئی کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے. اب ایک اور فلسفہ روزے کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ رمضان میں اپ گریڈیشن کیوں ہو گئی، یہ زیادہ پیکیجز کیوں انسانوں کو اللہ نے دے دیے. باقی مہینے بھی تو اللہ کے مہینے تھے، ان میں فرض رہا، نفل رہا، لیکن یہ مہینہ عجب مہینہ ہے کہ اس کے اندر فرض ادا کرو تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، نفل ادا کرو تو تمہیں فرض کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. تو اس کی لاجک اللہ نے بیان فرمائی کہ رمضان بھی باقی مہینوں کی طرح ہی ہے، اس کی وجہ فضیلت جو ہے وہ روزے بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ میں نے اس مہینے میں اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی ہے. تو باقی تراویح بھی بہانہ ہے قرآن سننے کا، اور باقی روزے اور یہ ایام، یہ سحری افطاری، یہ لین دین، صدقہ فطر، لیکن اس کی فضیلت کی مین وجہ جو اللہ بیان فرما رہا ہے وہ اس کے اندر نزول قرآن ہے. اور جس رات کو پھر نازل ہوا وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے، الذی اس میں موصول ہے، انزل نازل کیا گیا ہے، فیہ جس میں، القرآن، قرآن مجید. قرآن ہے کیا؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا، اور اس قرآن کے اندر روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی. اگر کوئی ہدایت پانا چاہے اور کسی سیدھے راستے پہ آ کر اللہ کے حضور پیش ہونا چاہے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور نفس مطمئنہ اللہ کے حضور لے کر جائے، تو وہ اس قرآن کے اندر موجود ہیں. والفرقان، اور قرآن جو ہے یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی بھی اپنے اندر کوالٹی رکھتا ہے. جو اس کو پڑھے گا اس کو حق اور باطل میں فرق پتہ چل جائے گا. دور حاضر میں حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے. آقا دو جہاں نے یہ دعائیں بھی مانگیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ جو حق ہے وہ مجھے حق کر کے دکھا، میری آنکھوں کے سامنے ہو، میں اپنے اندر سے جانچ سکوں کہ واقعی یہ حق ہے اور میں عمل پیرا ہو سکوں. اللہ جو باطل ہے وہ مجھے سمجھا، میری سرشت میں رکھ کے یہ باطل ہے تاکہ میں اس سے اوائڈ کر سکوں. پھر وہی چیز ریپیٹ ہوئی کہ نزول قرآن ہے. فمن شاہد منکم الشہر، فاپس من جو شاہدہ موجود ہو یا پائے دیکھے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو. یہاں شہر نہیں بلکہ الشہر ہے، کامن ناؤن نہیں بلکہ پراپر ناؤن ہے.
تو الشہر الف لام آ گیا، یہ معرفہ بن گیا، تخصیص ہو گئی۔ تو تم میں سے جو یہ مہینہ پائے، زندہ ہو، صحت ہو، اور اس مہینے میں وہ دیکھے اس مہینے کو، تو فل یصوم ہو، امر غائب کا صیغہ لا کر فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ پھر آگے وہی بات ریپیٹ کر دی کہ ومن کان مریضاً، جو مریض ہو، میں نے اس کا معیار عرض کر دیا پچھلی آیت میں، او علی سفرن، یا وہ سفر پہ ہو، اس کی بھی میں نے مقدار اور تعداد آپ کے سامنے رکھ دی۔ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنے باقی جو دن ہیں ان میں گنتی کو پورا کر لے۔ اگر مرض یا سفر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا 1 2 3 4، تو اتنے ہی وہ باقی گن کے 1 2 3 4 پورے کر لے۔ اگر کوئی یہ ذہن میں یہ سوچے کہ اللہ یہ اپریل کے روزے، یہ مئی جون جولائی کے روزے اتنی شدت میں 14 گھنٹے کھا پی نہیں سکتے ہم، تو اللہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وہم کو بھی دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر، یرید و ارادہ فرماتا ہے اللہ بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی کا، ولا یرید اور نہیں ارادہ کرتا بکم تمہارے ساتھ الاسرا دشواری کا، کہ تمہیں اگر یہ 14-16 گھنٹے دشواری کے لگ رہے ہیں تو یہ تمہارے نزدیک دشواری ہے، میں نے تمہارے لیے دشوار نہیں بنائے، تمہاری فطرت اور تمہاری نیچر کے اندر میں نے برداشت رکھی ہے، اور میں اسی برداشت کو ہی اپ گریڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ فطرت انسانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ یہ تم مشقت سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ مشقت نہیں ہے، اس کو چند دن مشقت سمجھو گے تو پھر تمہیں مشقت فیل بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ یہ بھی ارادہ فرماتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، واو کا معنی اور، لام تاکہ، تکملو تم مکمل کرو، پوری کرو، العدۃ گنتی اس کی، پورے روزے رکھو۔ ایسا نہیں کہ آج گرمی ہے تو میں نہیں رکھوں گا جی، کل موسم ٹھیک ہوگا تو دیکھوں گا کہ کیا پوزیشن ہے، میرے دفتر کے کام جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے تو شاید میں کل نہ رکھ سکوں۔ یا آج کل کچھ لوگ یہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ جو شدت والی لیبر اور مزدوری کرتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، تو شریعت نے اس کی گرمی کی شدت یا اس کی مزدوری کو روزے اور نماز کے چھوڑنے کا سبب نہیں کہا۔ جتنی بھی شدید دھوپ ہو، وہ جس کیفیت میں بھی ہو، اگر وہ مریض نہیں ہے تو روزہ وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں اپنی نیچر جو ہے لیبر کی وہ تبدیل کر لے، کوئی اور اس مہینے میں کام ایسا کر لے، کیونکہ رازق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ایک تو گنتی پوری کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ تم بڑھائی بیان کرو اللہ کی۔ کیسی بڑھائی بیان کرو؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کام پر کہ اس احسان پر احسان شناسی کرتے ہوئے، ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تو وہ چونکہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے لہذا اب تم اس کی کبریائی بیان کرو، یا اس طریقے کے مطابق رب کی کبریائی بیان کرو جو طریقہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ ہمارے موجودہ دور کے تمام فاسد اور باطل جو عمل ہیں اور افکار ہیں ان کو رد کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ جناب لمبے لمبے بال رکھ کے بیٹھ جاتا ہے روڈ کے کنارے پر، لوگوں کو وہ پرائز بانٹ کے نمبر بتاتا ہے، اور خود اس کو اپنی بھی خبر نہیں ہے، اور لوگ اس کو اللہ کا بڑا ولی سمجھتے ہیں۔ تو عَلَى مَا هَدَاكُمْ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نیکی صرف وہ ہے جس کو اللہ نے نیکی کہا ہو۔ میرا کوئی اپنا عمل اور میرا اپنا نظریہ نیکی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو نیکی نہ کہہ دیں۔ تو یہ دونوں مفہوم عَلَى مَا هَدَاكُمْ کے اندر موجود ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، اور مرض اور سفر میں تمہیں چھوٹ ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر انسان اگر اور مایوسی کی طرف جائے اور کہے کہ اللہ میرا بھوکا پیاسا رہنا تجھے معلوم بھی ہے یا نہیں، میں صبح سے کچھ نہیں کھا رہا، میں شدت پیاس سے نڈھال ہو رہا ہوں، تو اللہ پتہ ہے تمہیں کہ میں تیرے لیے روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں۔ تو اپنے حبیب مکرم کے توسل سے اللہ نے ہمارا یہ وہم بھی دور کرتے ہوئے ہمیں اپنی جانب اور مائل کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، واو اور اذا، جب، یہ ایڈورب ہے، ظرف ہے، ظرف زمان ہے۔ سَأَلَ کا سوال کریں اے حبیب مکرم آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، تو فإنی محبوب آپ ان کو فرماؤ کہ بے شک میں قریب، میں تمہارے بڑے ہی قریب ہوں، میں تمہاری پیاس بھوک کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے گرمیوں میں اور سردیوں میں تمہاری نیند پوری نہیں ہے اور تم فجر پڑھ رہے ہو، اور سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے قریب آ رہے ہو، یا تم سارا سال کماتے ہو اور میرے ایک حکم پہ 2.5% زکوٰۃ دے رہے ہو، اور میرے کہنے پہ تم صلہ رحمی کر رہے ہو، تو فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداع، اجیبو میں جواب دے رہا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت تدعا،
پکارنے والے کی پکار کا میں ہمہ وقت جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا کنڈیشنلائز کر دیا کہ میں تو جواب دے رہا ہوں، تمہیں بھی تو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دو۔ میری پکار کیا ہے کہ فلاح کی طرف آ جاؤ، صلاۃ کی طرف آ جاؤ، حقوق العباد پورے کرنے کی طرف آ جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ۔ لہٰذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ حکم مانے لی میرا بھی۔ میں جب تمہاری پکار پہ جواب دے رہا ہوں تو میری پکار پہ بھی تم جواب دو، اور انسانوں کو انسان بن کر اس زمین پر جینے کے مواقع فراہم کرو، انسانوں کے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ، جیسے آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ آدم کی اولاد حابیل اور قابیل کے راستے پر چل کر ایک دوسرے کی گلے کاٹ رہی ہے، اور اس کے اندر اپنا مذہبی جذبات، معاشی جذبات اور ایک جناب جو ورلڈ آرڈر کے چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کے لیے ہائیڈل کریٹ کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں جب تمہاری پکار سن رہا ہوں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری پکار پہ بھی جواب دو، لبیک کہو۔ اور کیسے کہو؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، میں جو کہوں وہ کر لو۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تمہیں رشد مل جائے، تاکہ تمہیں جو ہے وہ ہدایت مل جائے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یرشدون سے ہی نکلا ہے مرشد، جس کو ہم اپنی موجودہ علاقائی زبان میں پیر اور مرشد بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں ہماری اصلاح قرآن نے کر دی ہے کہ مرشد وہ ہے جو ہدایت کی راہ پہ انسان کو گامزن کرتا ہے۔ مرشد ایسا مرشد نہیں ہے کہ جس کی اپنی نمازیں وہ پڑھتا نہ ہو اور اپنے مریدین کو یہ کہہ دے کہ جی میری تو فجر مکے میں ہوتی ہے روحانی طور پر، اور میری ظہر مدینے میں ہوتی ہے، اور میں جو اپنی عصر ہے وہ بیت المقدس میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ مرشد نہیں ہے۔ مرشد وہ ہے جو انسانوں کو رب اور اس کے رسول کی غلامی کی طرف لے جائے، یہی حقیقتاً ہدایت کا راستہ ہے۔ 187 نمبر جو آیت ہے یہ تھوڑی سی طویل بھی ہے، اور اس کے اندر ہمارے بڑے ٹپیکل کچھ مسائل ہیں سحری افطاری کے جو چھپے ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ میں چند ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن پہلے ہم آیات مبارکہ کو دیکھ لیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل حلال قرار دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی جو راتیں ہیں ان میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، الرفث قریب جانا، بے حجاب ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے۔ اور اس میں تھوڑا سا پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی فضیلت کی وجہ کیا تھی، اس کے نزول کی وجہ کیا تھی۔ آپ حدیث مبارکہ دو نوٹ فرما لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 1915 اور کتاب الصوم ہے، اس کے اندر اس آیت مبارکہ کے جو شان نزول ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت برا سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں کے جو کمپینینز ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان میں سے کسی صحابی نے جو ہے وہ ایک عمل اس کا حضور کے سامنے آیا، اور وہ عمل یہ تھا کہ اس زمانے میں جو بندہ ڈیو ٹائم پہ افطاری نہیں کرتا تھا اور وہ سو جاتا تھا تو پھر وہ پوری رات نہیں کھا سکتا تھا، یہ اس کا ڈیکورم تھا۔ اور راتوں کو بیویوں کے قریب جانا بھی ایسے ہی منع تھا، تعلق زوجیت جو میاں بیوی قائم کرتے ہیں، جیسے دن کو روزے کی حالت میں منع ہے، وہ ابتدا میں رات کو بھی منع تھا۔ لیکن یہ دونوں کام بڑے مشکل تھے اللہ کی مخلوق پر۔ ایک تو روزہ اگر اس نے افطار نہیں کیا، لیٹ ہو گیا اور سو گیا، آنکھ لگ گئی تو وہ پھر نہیں کھا سکتا، اور راتوں کو بھی عورتوں کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1915 کی روشنی میں، وہ تھے قیس بن سرمہ انصاری۔ وہ روزے سے تھے، جب افطار کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ کچھ ہے ایسی چیز جس کے ساتھ میں روزہ کھول سکوں؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ میں تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھتی کہ جس سے تم روزہ کھول سکو، تو میں کچھ ڈھونڈ کے لاتی ہوں۔ تو وہ باہر گئیں، کچھ دیکھا کہ افطاری کسی سے کو مانگ کے کو کھجور پانی لائیں، تو دیکھا تو جو قیس بن سرمہ ہیں ان کی آنکھ لگ چکی تھی، وہ سو چکے تھے۔ تو بے اختیار ان کی بیوی کی زبان سے نکلا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو سارا دن محنت مزدوری کے ساتھ رہا اور تو سو گیا ہے، افطاری نہیں کر سکا۔ تو یہی جو صحابی ہیں یہ پھر ظاہر ہے رات کو سحری نہیں کر سکے، سو گئے، اور پھر اگلے دن دوپہر کے وقت یہ بے ہوش ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا گیا اور آپ کو پتہ چلا، تو تب اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتاری اور یہ دونوں جو پروگرام ہیں یہ ریلیکس کر دیے
کہ راتوں میں میاں بیوی والے تعلق کی بھی اجازت مل گئی، اور جو روز افطاری ہے شام کو اگر کوئی سو بھی جاتا ہے تو وہ افطار کر سکتا ہے، رات کو جب چاہے کھا سکتا ہے، اور سحری کے وقت جب چاہے وہ اپنی اختتامی عاد تک جو وہ سحری کر سکتا ہے۔ تو یہاں دو مسئلے اور ذہن میں رکھنے والے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک حدیث کو مد نظر رکھ کے لوگ اپنے روزے خراب کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ قوم اور میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی۔ تو اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کا وتیرہ یہ بن گیا ہے کہ اگر 6:38 پہ 2021 میں اپریل میں روزہ کھل رہا ہے تو وہ 6:38 پہ کھجور ان کے ہاتھ میں ہے، اور کہیں کسی مسجد میں یا کسی ٹی وی چینل پہ سائرن بجا نہیں اور انہوں نے روزہ کھولا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن احتیاط اسی چیز میں ہے کہ ہم اس ڈیکورم کو مد نظر رکھیں اور اس حدیث کو سمجھیں کہ جب تک امت وقت پہ روزہ کھولتی رہے گی وہ خیر پہ رہے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی افطاری کو ہم عشاء تک نہ لے جائیں، رات کو 9-10 بجے تک نہ لے جائیں، جب ٹائم ہو جائے تو کھول لیں۔ تو اس تعجیل کا مطلب یہ نہیں کہ 6:38 اگر ہمیں ایک ڈیوائس بتا رہی ہے تو ہم اس ڈیوائس پہ 6:38 پہ ہی کھول دیں۔ ہم اگر 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ ویٹ بھی کر لیتے ہیں تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ وہ روزہ ہے کہ جو ہم عشاء تک لے جائیں یا مغرب پڑھ کے اس کے بعد ہم روزہ کھولیں، جی اب میں نے مغرب پڑھ لی ہے تو میں روزہ کھول لیتا ہوں، یہ ناپسندیدہ ہے، تاکہ وہ اللہ کے حضور اس کو پیش ہونا ہے، رات کو اس نے قیام اللیل کرنا ہے تو اس کو کمزوری فیل نہ ہو۔ یہ بات جو ہے افطاری کے اعتبار سے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور سحری کے اعتبار سے بھی ایک چیز ذہن میں رہے، ہمارے ہاں گاؤں دیہات کی زندگی میں تو بالعموم، اور شہروں میں بھی اتنا نہیں، لیکن بہرحال بعض جگہوں پہ یہ موجود ہے، لوگوں کا ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جب تک آخری اذان سحری کی نہ ہو محلے میں، قرب و جوار میں، اس وقت تک کھاتے پیتے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی مسکنسیپشن ہے، ایسا کوئی شریعت میں ایسا اصول نہیں ہے کہ تم آخری جو اذان ہے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ ذرا اس بات کو بھی آپ نوٹ کر لیں، حدیث ہے صحیح بخاری کی 1918، اس کے اندر آخری اذان کی جو لاجک ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ آخری اذان تک کھاتے پیتے رہو، بے شک ٹائم جب بھی ہو جائے، ایسا مفہوم نہیں ہے، کیونکہ بات ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے فجر سے پہلے، سحری کے ٹائم پہ ہی آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جب اذان ہو جانی ہے تو وہ تو فجر کا اعلان ہے، اور فجر سے پہلے آپ نے روزہ رکھنا ہے، لہٰذا اذان کبھی بھی روزہ رکھنے کا یا روزہ کھولنے کا معیار نہیں ہے، معیار وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، اور ایک اذان تو بار بار ہوتی تھی۔ ایک اذان پڑھتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اذان پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم، ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی تھے۔ تو یہ لوگ پہچانتے تھے مدینہ طیبہ میں کہ بلال اذان پڑھیں تو وہ اس بات کا سائن ہے کہ افطاری سحری کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگوں اٹھو کھاؤ پیو۔ وہ پھر اذان دیں تو مقصود ہوتا تھا لوگوں کو اٹھانا اور جگانا۔ تو حضرت بلال جتنی دفعہ بھی اذان پڑھتے، وہ لوگوں میں ایک چیز ڈیولپ ہو چکی تھی کہ ان کا اذان پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی سحری کا ٹائم ہے۔ لیکن جب ابن مکتوم اذان پڑھتے تھے تو وہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اب رات ختم ہو گئی ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب فجر ہو چکی ہے، لہٰذا ابن مکتوم کی آواز کو پہچان کر لوگ سمجھتے تھے کہ اب ہماری سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اذانیں اب بظاہر 2 تھیں، ایک جناب بلال کی اور ایک جناب ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ تو جو آخری اذان ہے یہ لوگوں میں مسکنسیپشن کریٹ کر گئی کہ لوگ تو کھاتے پیتے رہتے تھے آخری اذان تک، لیکن وہ ہوتی ڈیو ٹائم پہ تھی۔ تو ہمارے ہاں اگر کوئی مولوی صاحب لیٹ ہو جائیں مسجد میں، اور وہ ممکن ہے کہ 4 منٹ لیٹ اذان پڑھیں، اور کوئی اس اذان کے انتظار میں رہے اور وہ کھاتا پیتا رہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ اپنے روزے کو ضائع کر بیٹھے گا۔ لہٰذا سحری اور افطاری میں یہ 2 باتیں بڑی غور کرنے والی ہیں کہ سحری میں تاخیر کی جائے، لیکن جب ڈیو ٹائم آ جائے تو اس وقت روزہ بند کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے کہ جو چیز کھا رہے ہیں اس کو پورا کر لیں، کوئی حرج نہیں، آپ جو کھا رہے ہیں اس کو پورا کر لیں، لیکن اس کے پورا کرنے میں آپ کو 5 منٹ ریکوائرڈ نہیں ہونے چاہیے، جسٹ 2 4 5 10 سیکنڈ میں آپ اگر چائے کی پیالی پی رہے ہیں تو آپ اس کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ بڑی ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ اور ہمارے ہاں پھر مساجد میں اور اوورآل ایک اور بڑا جھگڑے کا باعث چیزیں بن جاتی ہیں کہ لوگوں نے سحری کے بعد سونا ہوتا ہے، لوگ بس آتے ہیں چاہتے ہیں کہ جلدی نماز ہو، جماعت ہو، اور پھر اس کے بعد ہم گھروں کو نکلیں، سو جائیں، پھر دفاتر اور آفیسز میں جانا ہے۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اگر یہاں بھی ہم سنت نبوی کو اپنے سامنے رکھیں
تو ہم ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں سحری میں اور اذان میں اور نماز میں کتنی دیر کا وقفہ فرماتے تھے۔ حدیث نوٹ فرما لیں، 1921 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ جب حضرت زید بن ثابت نے بات بیان کی تو حضرت انس نے پوچھا کہ کتنا ٹائم تھا نماز قائم ہونے میں اور اذان ہونے میں اور اس سحری کے درمیان، کیونکہ تم نے رسول اللہ کے ساتھ سحری کی اور پھر نماز بھی پڑھی تھی۔ تو دیکھیں ہم تو بتاتے ہیں نا 15 منٹ بعد نماز، 20 منٹ بعد، تو صحابہ کا عمل کیا تھا اور حضور لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے، میں نے پوچھا کہ کتنا ٹائم ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر 50 آیا، اتنی دیر بعد جماعت کھڑی ہوتی تھی کہ جتنی دیر میں بندہ 50 آیات پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کی ترغیب ہے اور قرآن کی موٹیویشن ہے کہ یہاں منٹ کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ 50 آیات مبارکہ جو ہیں ان کو بطور دلیل کے جو ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو 2-3 احادیث مبارکہ مزید سن لیں، میں اس آیت کو پھر پورا کر لیتا ہوں کہ سحری کھانا لازم نہیں ہے۔ اب ایک بندہ اگر آنکھ نہیں کھلی اس کی اور اس نے سحری کی ہی نہیں اور سائرن بج گئے، روزے کا ٹائم مکمل ہو گیا، سحری ختم ہو گئی، تو وہ اٹھا اور وہ کہ میں سحری نہیں کر سکا تو میں روزہ نہیں رکھوں گا کیونکہ سحری ضروری ہے روزے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ حدیث مبارکہ سنیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 1923، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا جو دو جہاں نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانا فرض نہیں ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکا، پانی نہیں پی سکا، کھانا نہیں کھا سکا، آنکھ ہی نہیں کھلی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ رمضان میں وہ ان چیزوں کو اسی لیے مینیج کر رہا تھا، سحری کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ناپاکی کی حالت میں اگر انسان ہو تو وہ اس حالت میں سحری کھا سکتا ہے یا نہیں، یہاں بھی حدیث نوٹ کر لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1930 ہے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک ہو تو ٹائم تھوڑا ہو، غسل وغیرہ کا پاکی کا ٹائم نہ ہو تو وہ پہلے کھا پی لے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز کی ادائیگی سے پہلے امیڈیٹلی جتنا پاسبل ہو وہ اپنا غسل وغیرہ کر کے پاکی حاصل کر لے۔ ہمارے ہاں افطاری کے ٹائم میں کھجور استعمال ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیں، ابو داؤد کی 2318 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا نعم سحور المومن التمر، کہ افطاری تو کھجور کے ساتھ ہے ہی ہے لیکن بندہ مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے، تو کھجور میں بھی جو ہے سحری میں بھی کھجور کھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور افطاری میں پھر اسپیسیفائی ہو گئی 2 چیزیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے 2355، حضرت سلمان بن عابر سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا اذا کان احدکم صائما، جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے ہوئے ہو تو فلیفطر علی التمر، تو وہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر لے، اور اگر کھجور نہ پائے تو فعلی الماء، وہ پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لے۔ تو اس حدیث میں ہمیں 1-2 باتیں اور مل گئیں کہ افطاری میں بندہ کھجور بھی کھا کے روزہ افطار کر سکتا ہے اور پانی بھی پی کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کسی چیز سے روزہ افطار نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے۔ آقا دو جہاں نے ان 2 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ سورج چاند پہ جانے سے بھی بڑا مسئلہ لوگ بڑا بنا لیتے ہیں کہ یہ جو افطاری کی دعا ہے اور سحری کی دعا ہے یہ کوئی حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں، ان کو کب پڑھا جائے اور کب نہ پڑھا جائے، پہلے کھجور کھائی جائے یا پہلے دعا پڑھی جائے، یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ کریٹ کر کے ایک ہائپر جو ہے وہ کریٹ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس چیز کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں۔ کمپلسری اگر آپ سحری کی نیت نہیں بھی کرتے الفاظ میں تو آپ کی سحری ہو گئی، آپ نے افطاری کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا، ٹائم ہو گیا، آپ نے کو اللہ کا حلال رزق اٹھا کے منہ میں ڈال لیا تو آپ کی افطاری ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، لیکن آپ 2-3 حدیثیں ذرا سن لیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سحری کے اندر ہمارے ہاں ایک دعا بڑی رائج ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ سحری میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ کلمات نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اگر ان کو کوئی پڑھ لیتا ہے اپنی نیت میں مزید پختگی کے لیے اور اس کو قرآن اور حدیث کے الفاظ نہیں سمجھتا تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی نیت آپ کی ہو گئی، جب آپ اٹھے اور آپ نے سحری وغیرہ کر لی تو اب آپ کی نیت ہو گئی، آپ کو اس کو جو ہے وہ پروناؤنس کرنا اور چند الفاظ بولنا وہ ضروری نہیں ہے۔
لیکن ہمارے بزرگوں سے اگر جہاں پر تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، وہاں پر کچھ علماء نے چند چھوٹے چھوٹے جملے بنا دیے تاکہ لوگوں کی نیت مضبوط ہو جائے اور ایک کنسنٹریشن ہو جائے۔ تو وہ جملہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان اگر ہو اور اس کو قرآن اور حدیث نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فتوے نہ لگائے جائیں کہ جی مولوی غلط چیزیں بیان کرتے ہیں اور یہ تو دعائیں حدیث میں ہیں ہی نہیں، بھائی کہیں بھی نہیں ہے، اور دعا پڑھنی ضروری بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے بیچارہ اور اس کو قرآن اور حدیث کے الفاظ نہیں سمجھتا تو کوئی حرج کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو وہ پڑھ رہا ہے اور حدیث نہیں ہے اور وہ حدیث سمجھ رہا ہے تو آقا دو جہاں کا ایک بڑا جو ہے وہ سخت الفاظ میں ایک جملہ ہے کہ جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی اور کہا کہ یہ حضور کا فرمان ہے اور ایسا نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ دوزخ میں اپنے ٹھکانے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ تو افطاری کی دو دعائیں جو ہیں وہ مسنون ہیں۔ ہمارے ہاں جو دعا پڑھی جاتی ہے ٹی وی میں سحری اور افطاری کی، علمان و لفیظ دیکھیں، لوگ اعتراض علماء پہ کرتے ہیں لیکن اپنا حال دیکھیں کہ جو چینلز ہیں وہ بھی دعا غلط چلا رہے ہیں، افطاری کی بھی اور سحری کی بھی۔ اب افطاری کی جو دعا ہے ہم عموماً معاشرے میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، تو یہ ایک عربی جملہ ہونے کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن چلا بھی اس کو سارے رہے ہیں چینل والے، تو کسی عالم معتبر سے یہ پوچھ لیں کہ جو ورڈنگ حدیث کی ہے ہمیں وہ بتا دی جائے تاکہ اس کے مطابق چیزیں چلتی رہیں۔ تو حدیث کی ورڈنگ دیکھ لیں، یہ حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 2358، 2358 ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الصوم ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں جب روز افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، کیا؟ اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت۔ باقی جتنے اضافے ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ روزہ کھولنے میں اگر کوئی پڑھتا ہے بندہ تو وہ حدیث کے اوپر ایک اضافہ کر کے پڑھتا ہے۔ ایک عربی جملہ ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اس کی مذمت بھی نہیں ہے، لیکن اگر حدیث کے اوپر من و عن عمل کرنا ہے تو صرف اتنا پڑھا جائے، اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت۔ اور دوسری دعا جو بڑی مسنون ہے شام کی افطاری کی، وہ ہے حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد کی 2557۔ پہلی جو میں نے بیان کی ہے وہ 2358 ہے اور یہ 2357 ہے۔ اس میں تین جملے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آقا دو جہاں جب روزہ افطار کرتے تو یہ پڑھتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذہب الظمأ، پیاس جو ہے وہ چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، اور وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ تو یہ دو جو دعائیں ہیں یہ افطاری کی مسنون دعائیں ہیں۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ دعا پہلے پڑھنی چاہیے یا کھجور پہلے کھانی چاہیے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا۔ آپ اگر پہلے دعا پڑھ کے کھجور بعد میں کھا لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کھجور پہلے کھا کے بعد میں دعا پڑھ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور کھجور پانی یا کسی چیز سے روزہ کھول لیں، اور جب آپ مکمل افطاری کر لیں اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو مفہوم ہے حدیث کا وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے اور اس کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر پاسٹ انڈیفینٹ کے سیغے ہیں، پیاس چلی گئی، اور اگر ہم پہلے دعا پڑھیں اور پھر افطاری کریں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ پیاس چلی جائے گی اور پھر رگیں تر ہو جائیں گی اور ثواب مل جائے گا۔ اب آپ نے دعا پڑھ لی، اب آپ افطاری کرتے ہیں۔ تو دعا کا جو ڈیکورم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کچھ کھا لیا جائے اور پھر یہ دعائیں پڑھی جائیں، لیکن خلاصہ پھر بھی یہی ہے کہ یہ فلسفہ ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان لڑائی جھگڑے شروع کر دے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹی بات پہ عمل نہیں چھوڑا، تو آقا دو جہاں نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جس نے جو ہے وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹی بات پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ کچھ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ حالت روزہ میں انسان مسواک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے 2364، حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ یستاق
میں حضور کو دیکھتا تھا، حضور مسواک کرتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، اس حالت میں کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ کتنی دفعہ کرتے تھے روزہ میں؟ مَا لَا أَعُدُّ وَلَا أُحْصِي، جس کو میں نہ گن سکتا ہوں نہ شمار کر سکتا ہوں۔ آپ ایک ایک دن میں روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے تھے، لہٰذا 1 2 3 4 5 دفعہ مسواک کا لینا روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں ٹوتھ پیسٹ کا زمانہ ہے، ٹوتھ برش کا زمانہ ہے، تو کیا ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے ساتھ دانت صاف کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ آپ کے گلے میں چلی گئی اس کی جو کیمیکل ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر بھیجیں تو بھی ٹوٹ جائے گا، اور غلطی سے چلا گیا تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو احتیاط بہتر ہے، ورنہ صرف ٹوتھ برش کرنے سے اور ٹوتھ پیسٹ لگا کے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تب ہی ٹوٹے گا جب اس کے گلے میں جائے گا۔ اور یہ تب بھی ٹوٹ جائے گا روزہ کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں صرف، اور آپ نے ایک کلی جو ہے وہ کی چلو پانی لے کر، اور وہ آپ نے غرارہ کر لیا اور گلے میں چلا گیا، آپ کی مرضی نہیں بھی تھی تب بھی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا یہ دونوں احتیاطیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اور اسی طرح کپنگ کروانے سے، پچھنے وغیرہ لگوانے سے، یا جو ہے وہ قے آنے سے، قے کی مختلف حالتیں ہیں، لیکن اوورال ایک سادہ سا مسئلہ یہ ہے کہ قے منہ بھر کے آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ واپس چلی گئی ہے تو پھر دوبارہ چونکہ اندر چلی گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک سادہ مفہوم یہ ہے، جسم کے اندر سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خدا نہ خاصہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا بہت زیادہ خون نکل گیا، بلیڈنگ ہو گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت سے خون نکل آیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جسم سے نکلنے سے روزہ ٹوٹتا تو پھر پسینے سے بھی ٹوٹ جاتا، پھر انسان جو ہے وہ قضائے حاجت کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا، روتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا۔ جسم کے اندر سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ قے ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کسی سونے کی حالت میں احتلام اور ناپاکی وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچھنے لگوانے سے اور کپنگ کروانے سے بھی خون نکلتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں اگر بھول کے کھا پی لیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور سفر میں نے جیسے مسائل عرض کر دیے، اور ایک ایسی عورت ہے جس کو پریسکرائب جو ٹائم اور پیریڈز ہیں وہ آ گئے تو اس کا روزہ آٹومیٹیکلی ٹوٹ جائے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی طبیعت برقرار ہے اور وہ شام تک ادب میں کچھ نہیں کھاتی پیتی تو اللہ سے امید ہے اللہ اس کو ثواب دے دے گا اس کا۔ اور اس کے علاوہ ایک دو باتیں جو اور ہیں روزے کے حوالے سے، اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سیشن ہمیں اور کرنا پڑے گا، تراویح کے حوالے سے اور اعتکاف کے حوالے سے، اور اعتکاف میں خیمہ وغیرہ لگانے سے، وہ انشاءاللہ ہم نئے سیشن جو ہے اس میں کریں گے۔ آپ ذرا اس جو آیت ہے اس آیت کو پورا کر لیں جہاں تک ہمارا مفہوم جاتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے روزہ کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کے پاس جا کر، یعنی تعلق زوجیت حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ ان کا کرکس ہے کہ دو باتوں کی ممانعت تھی روزہ کی راتوں میں بھی، ایک تعلق زوجیت اور ایک جو ہے وہ اگر کو سو گیا تو وہ کھا پی نہیں سکتا۔ دونوں سختیاں اللہ نے اٹھا لیں اور رائج یہ کر دیا، عالم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کرتے ہو، انفسکم، خود سے، یعنی یہ دو باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی تو تم خیانت کرتے ہو اپنے آپ سے، تو فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر نظر کرم فرمائی ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب روزے کے دنوں میں تو روزہ رکھو لیکن راتوں کو کیا کرو، فالآن باشروہن، اب تم تعلق زوجیت قائم کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ رزق اولاد کی شکل میں یا کسی اور شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ سحری کا وہ ٹائم ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو چاہیے، اور اس میں انشاءاللہ یا تو ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں اختصار کے ساتھ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ، ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابید، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کا، یعنی فجر کے ٹائم پہ سیاہ اور سفید دھاگا آپس میں ممتاز ہو جائیں۔ تو ایک صحابی تھے
انہوں نے 2 دھاگے اپنے پاس رکھ لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور یوں سامنے رکھ کر کھاتے پیتے رہے۔ تو وہ جناب سحری بھی ختم ہو گئی، فجر اچھی بھلی رونما ہو گئی، تو حضور نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور آیت میں لکھا ہوا ہے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا دونوں آپس میں واضح نہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے یہ دھاگے مراد نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب صبح 2 قسم کی ہے، ایک ہے فجر صادق اور ایک ہے فجر کاذب، ایک انتہائی اندھیرے میں ہے اور ایک روشنی میں ہے۔ تو جب سیاہ دھاگا یعنی جو فجر کاذب ہے وہ جب جا رہی ہو، رات جا رہی ہو اور فجر صادق آ رہی ہو، تو یہ تمہارا وہ ٹائم ہے جب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ لیکن وہ جو خیط الابید ہے، سفید دھاگا، وہ فجر کا ہے، یعنی فجر کا ٹائم جب آ جائے اور ایگزیکٹ ٹائم ہو جائے تو پھر تمہاری سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے سحری۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، احتیاط یہ ہے کہ ڈیو ٹائم میں موجودہ جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے اس میں 1-2 منٹ میں جو سحری ہے اس کو پہلے سے مینیج کر لیا جائے، احتیاط سے اس کو وائنڈ اپ کر لیا جائے۔ اور افطاری کیا ہو؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم پھر اتموا روزہ پورا کرو، الی اللیل رات تک۔ تو رات کب ہے؟ وہ جب سورج غروب ہو جائے تو رات ہے۔ اب رات میں بھی کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے لفظی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اہل سنت اور اہل تشیع میں روزے کا 10-1 منٹ کا گیپ ہے، لیکن جب سورج غروب ہو گیا تو رات ہو گئی۔ اس کے جو رات کہلانے میں فرق ہے شفق کا، اس کے اندر مفہوم میں چونکہ اختلاف ہے کہ فوراً جو پلاہٹ ہے وہ رات ہے یا جو بعد میں سیاہ رنگ ہے وہ رات ہے، تو اس کے اختلاف کی وجہ سے یہ چند منٹ کا فرق ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں سے اپنا تعلق زوجیت قائم نہیں کر سکتے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ راتوں کو الاؤ ہے لیکن معتکف کے لیے بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف والے اپنے ہسبینڈ یا فادر سے ملنے جا سکتی ہے؟ یس جا سکتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی 2035 حضرت صفیہ حضور کی بیوی ہماری ماں ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں گئیں اور جو ضروری بات تھی وہ کر کے واپس آ گئیں۔ تو عورت اپنے پردے کی حالت میں مسجد میں جا کے کوئی پیغام جو ہے وہ ڈیلیور اور کنوے کر سکتی ہے۔ آج کل موبائل کا دور ہے تو اعتکاف میں چیزیں جو ہے وہ مینیج ہو سکتی ہیں۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آیات ہی اپنی نشانیوں کو للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اعتکاف میں تھوڑا سا ایک اور جو بات ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ اعتکاف میں ہماری مساجد میں عموماً خیمے لگائے جاتے ہیں، تو خیمے لگانا بھی عین سنت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا اور آپ نے خیمہ لگایا۔ اما عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اعتکاف بیٹھے تو آپ نے خیمہ لگایا، میں نے بھی اجازت طلب کی کہ حضور میں بھی اپنا خیمہ لگا لوں، تو آقا دو جہاں نے اجازت دے دی۔ اما حفصہ نے دیکھا، حضور کی دوسری بیوی ہماری ماں، انہوں نے پوچھا میں بھی لگا دوں، تو حضور نے فرمایا تم بھی لگا دو، انہوں نے بھی خیمہ لگا دیا۔ اب جب باقی حضور کی بیویوں نے، ہماری ماؤں نے دیکھا تو انہوں نے بھی مسجد میں خیمے لگانے شروع کر دیے۔ حضرت زینب بنت جاش کا تذکرہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2033 میں۔ تو جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ مسجد میں خیمے ہی لگے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ خیمے کیسے ہیں؟ تو ازواج نے بیان کر دیا، آپ نے فرمایا البر ترون بہن، کیا تم صرف خیمے لگانے کو ہی نیکی سمجھتی ہو یا نیکی سمجھتے ہو؟ اٹھاؤ اپنے خیمے اور جاؤ اپنے اپنے گھروں میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف چھوڑ دیا اس مہینے میں، اور پھر شوال کے 1 عشرہ میں آقا دو جہاں نے اس اعتکاف کی قضا کی۔ تو یہ چیدہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے۔ انشاءاللہ مزید کوئی اس میں موقع ہوا تو ہم تراویح کے اوپر چھوٹی سی گفتگو کریں گے کہ قیام اللیل کہاں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ اس کی روح کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔